بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کھری بات کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے موضوع کو آپ سے شیئر کرنے سے قبل مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور کے ان تاجران کا جنہوں نے چینل سبسکرائب کرنے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں بالخصوص پاکستان کلاتھ مارکیٹ اور اعظم کلاتھ مارکیٹ کے سرکردہ اور سرگرم رہنما حافظ بلال حسن کا مشکور ہوں، جنہوں نے ہماری اس مہم میں حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں کس بیانیے پر میدان میں اتریں گی۔ اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس وقت تحریک انصاف گم گم کیفیت کا شکار ہے اور اپنا بیانیہ بنانے سے پہلے وہ یہ یقین کرنا چاہتی ہے کہ عام انتخابات میں ان کے قائد عمران خان الیکشن کمپین کی قیادت کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر موجودہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو اگلے 1-2 ماہ کے اندر عدالتوں سے سزا سنا دی جائے گی، اور نہ صرف سزا سنا دی جائے گی بلکہ انہیں نااہل بھی کر دیا جائے گا۔ اور اگر اسی طرح ہوا تو 8 فروری کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو عمران خان کے بغیر ہی انتخابی میدان میں اترنا پڑے گا۔ یہ بات بھی زد عام ہے کہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں میں بڑی تعداد وکلاء کی ہوگی جو عوام میں عمران خان کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی سختیوں کو اپنا بیانیہ بنائیں گے۔ اسی طرح وہ اپنے نظریاتی ووٹر کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون مخالف ووٹ بینک کو بھی سمیٹنے کی جدوجہد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے حوالے سے کھری بات کی جائے تو اس وقت تک ہونے والے تمام سرویز میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑی واضح اکثریت حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف مخالف جماعتیں ان سرویز کو سرے سے ماننے سے انکاری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ایک دھڑا ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ دھڑا یہ بھی چاہتا ہے کہ اسی بیانیے کی بنیاد پر انتخاب لڑا جائے۔ مگر اب زمینی حقائق مختلف ہیں، اور بقول سوشل میڈیا تحریک انصاف کی انقلابی تحریک دنیا کی واحد تحریک تھی جس میں گولی چلی نہ خون خرابہ ہوا، مگر اس تحریک کو صرف لتروں کی بنیاد پر ہی ٹھپ دیا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی دلیر رہنما یا کارکن کھلے عام تحریک انصاف کا نام تک نہیں لے سکتا۔ تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کس طرح کھل کر انتخاب لڑ سکے گی، یہ سوالیہ نشان اگلی کئی دہائیوں تک موجود رہے گا۔ اسی طرح اگر بات مسلم لیگ نون کی ہو تو مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے 2017 میں اپنی حکومت کی رخصتی کے بعد ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ بنایا تھا وہ سیاسی مفادات کی آندھی میں کہیں کھوسا گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے لندن میں پاکستان آنے سے قبل ججوں اور جرنیلوں کے احتساب کا جو نعرہ بلند کیا تھا وہ اپنوں کی مخالفت کی آوازوں میں دب سا گیا۔ اسی دوران میاں نواز شریف نے عوام کی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کے سفر کو نئے سرے سے شروع کرنے کو مسلم لیگ نون کا بیانیہ بنایا، اور اس کا اظہار یادگار پاکستان میں ہونے والے جلسے میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ناقدین اس حالیہ بیانیے پر زیادہ تنقید تو نہیں کر سکے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون اپنے ماضی کے منصوبوں کو بنیاد بنا کر عوام کو رام کرنے کی کوشش کرے۔ عام انتخابات کو لے کر اگر مسلم لیگ نون کی سیاسی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے تو سندھ میں MQM، مسلم لیگ فنکشنل، ANP اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد کی باتیں اشارہ دے رہی ہیں کہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دینے کا منصوبہ بڑے منصوبے کا حصہ ہے، جس پر پیپلز پارٹی کافی سیکھ پا دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی توڑ پھوڑ کے دوران پیپلز پارٹی نے یہ آس لگائی کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے تمام اہم رہنما ان کو جوائن کریں گے، مگر استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آ گئی۔ اسی طرح پہلی ناکامی کے بعد پیپلز پارٹی نے بلوچستان کا رخ کیا، مگر وہاں بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی پارٹیوں نے انہیں سرخ جھنڈی دکھا دی، جس پر سابق صدر آصف زرداری تو خاموش رہے، مگر بلاول بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا شروع کر دیا۔
اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا بیانیہ لے کر ہی میدان میں اترے گی اور اپنی کمپین کے دوران انتخابات کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی، کیونکہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد سندھ سرکار بھی ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے اور حلقوں کی بنیاد پر مسلم لیگ نون سے اتحاد کر کے ہی 5 سے 10 سیٹیں اپنے نام کر سکے گی۔ بالکل اسی طرح مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین بھی مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنی خاندانی سیٹوں کو محفوظ بنائیں گے۔ اب اگر بات کروں عام انتخابات کے نتائج کی تو محسوس ہوتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات سے قبل ہی نتائج طے کر لیے گئے ہیں، اور ان طے شدہ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی 160 سے 170 سیٹوں پر کامیاب ہوگی اور چھوٹے اتحادیوں سے مل کر وفاق میں حکومت بنائے گی۔ سیاسی نجومیوں کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 35 سے 40 سیٹوں پر کامیاب ہوگی، جبکہ 5 سے 10 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی جھولی میں گریں گی۔ مسلم لیگ کاف بھی 2 سے 3 نشستیں اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگی، جبکہ بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والی تحریک انصاف کے بارے میں سیاسی نجومیوں کی یہ پیشین گوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے دن قریب آتے ہی عمران خان انتخابی بائیکاٹ کا اعلان کر دے تاکہ انتخابات کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان لگایا جا سکتے۔ اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔